حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جناب، وہ مرحب جناب بڑا ہٹا کٹا جناب، کوئی ریچھ کا بچہ تھا، لمبا قد، موٹا تازہ، لمبا دھڑنگا، تلوار چلانے والا، بڑا دھنی اور بڑا ماہر، اور جناب لوہے کا خوت پہنا ہوا، تلوار اور جناب زریں اٹھائی ہوئی، اور دھاڑ رہا ہے اور چیخ چیخ کر کیا کہہ رہا ہے، قد علمت خیبر، قد علمت خیبر انی مرحب، پورا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، پورا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، اور جب جنگ میں آتا ہوں میں صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیتا ہوں۔ علی آگے گیا اور فرمایا میں کون ہوں؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظری، سن پھر میرا نام بھی میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہوا ہے، کلیس غابات کریہ المنظری، جیسے جنگل میں شیر دھاڑتا ہے نا پھر گیدڑ میدڑ سب بھاگ جاتے ہیں، جب میں علی دھاڑوں گا نا مرحب تو آج بھاگے گا، اور تیرا آج بھاگنے کا دن آیا ہے، علی جیسے شیروں کے سامنے تجھ جیسے گیدڑ نہیں کھڑے ہو سکتے، سب کہو سبحان اللہ۔ گیدڑ نے پوچھا تھا نا شیر سے، تیرے کول سارے ڈر دین میرے کول کوئی نہیں ڈردا، کوئی طریقہ دس، ہاں میں بھی ڈرائیاں کی نہیں ڈرانا، کوئی طریقہ دس، سکا کوئی خاص طریقہ نہیں، آنکھیں سرخ کر لیتا ہوں، بال بکھیر لیتا ہوں، اگلے ڈر جاتے ہیں، تھوڑا غصے سے دیکھتا ہوں۔ گیدڑ خوش ہو رہا ہے کہ طریقہ پتہ لگ گیا، اب میں بھی ڈراؤں گا سب کو۔ گیدڑ نے آپ آنکھوں میں مارے پنجے، باقی گیدڑوں سے پوچھا آنکھیں سرخ ہوئی ہیں؟ میں نے کہا جی بڑی بالکل لال ہو گئی ہیں، کیوں؟ کہا پتہ چل سی نا، فی الحال صبر کرو، خبر آنے والی ہے، پتہ چلنے والا ہے۔ اب سارے گیدڑ حیران ہوئے، پتہ نہیں کیا کروں اللہ خیر ہی کرے، مندو غصے ہوگا، اس کا سنا ہے روس بھی وہ ڈاڈا تے پتر یعقوب بھی وہ غصے، اللہ خیر ہی کرے میں کہا اللہ خیر ہی کرے، پتہ نہیں کیا کروں ہے۔ اب جناب آگے سامنے سے ہاتھی آ رہا ہے، گیدڑ کی آنکھیں سرخ، چھوٹے چھوٹے جو بال ہیں بیچارے کے وہ ایسے اوپر کیے، اور یوں ہاتھی کی طرح غصے سے دیکھتا ہے۔ ہاتھی نے سونڈ میں پکڑا، خوب مروڑا اور یوں پھینکا، نہ ٹانگ بچی نہ پسلی بچی، ٹائیں ٹائیں کرتا گیا، اور باقی گیدڑ جو ہے بیمار پرسی کے لیے آخر لگا میرا نا فراڈ کر گئے ہو، اکھی صحیح رتیاں کوئی نہیں ہے، جھوٹ بولا نہیں۔ مرحب تو کہتا ہے کہ میں جناب سارا خیبر جانتا ہے کہ مرحب ہوں، شیر کے سامنے تو آیا نہیں ہے بچو، اس لیے تو مرحب ہے۔ سارے گیدڑوں میں تو پھر اندھوں میں کانا راجا، گیدڑوں میں تو جب تو رہتا تھا تم کہتا تھا کہ میں مرحب ہوں اور جناب میں ہزار کے ساتھ لڑ سکتا ہوں، وہ ہزار تیرے جیسے گیدڑ ہوتے تھے نا جن کے ساتھ تو لڑ لیا کرتا تھا۔ آج حیدر آیا ہے، علی حیدر آیا ہے، سبحان اللہ، آج اللہ اس کے رسول کا شعر آیا ہے، آج اس کے سامنے تو آنکھیں نکالنا سرخ کر کے، آج اس کے سامنے بال بکھیرنا، پھر لگے گا تجھے بھی پتا کہ تو کس کے سامنے آیا ہے۔ اپنی جگہ پہ تو ہر کوئی جناب شعر بنا پھرتا ہے نا، آج شعر اصلی والے شعر کے ساتھ تیرا پنگا پڑا ہے، پتہ تجھے اب لگے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، سن میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے، آ جا پھر میدان میں۔ اور جو ایک ہی وار علی نے ماری، سر اس کا تن سے جدا کر کے وہ پھینک دیا۔ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ہم تو کہتے ہیں نا نعرہ تکبیر، وہاں کہتے ہیں تکبیر، اللہ اکبر، اور وہ بدبخت جناب گرا۔ اور اس کا دوسرا بھائی تھا جس کا نام تھا یاسر، وہ میرا ہم نام تھا بدبخت، وہ بھی بڑا لڑاکا، وہ آیا میدان میں تو حضرت زبیر نبی پاک کی پھپھی صفیہ کے بیٹے، ان کا حضرت علی یار یہ شکار مجھے کرنے دے، میں تم آ جاؤ، ثواب کا کام ہے تم کر لو، فرمایا یہ شکار مجھے دو۔ تو حضرت صفیہ جو نبی پاک کی پھوپھی تھی کہنے لگی یا رسول اللہ زبیر کو نہ بھیجنا، یہ سنا ہے کہ بڑے لڑاکے ہیں اور میرا بیٹا ابھی اتنا ماہر نہیں ہے جتنا علی ماہر تھے۔ آپ نے فرمایا پھوپھی جان ٹھہر جاؤ، یہاں پہ جو تلوار کے زور سے مدد فتح نہیں ہو رہی، یہاں پہ اللہ کی مدد سے فتح ہو رہی ہے، یہ تیرے بیٹے زبیر کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اسی کو جانے دو، اس کو جو شوق ہے تو جانے دو۔ چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو بھی مرحب کے ساتھ وہیں پہنچا دیا جہاں علی نے مرحب کو پہنچایا تھا، دونوں یہ کفر کے سرغنے وہاں مارے گئے اور قتل ہوئے۔ شاعر نے حضرت علی کو خراج تحسین پیش کیا ہے، میں نے چونکہ آج ترلائی ایک جگہ دعوت بھی ہے وہاں بھی جانا ہے، میرے خیال اس سے آگے اگلے درس میں شروع کریں گے، شان علی پہ دو چار اشعار سن لیں انشاءاللہ پھر باقی آگے۔ شاعر کہتا ہے
تو جو ایسا حضرات کی ذوق بھی ہے جی. سنیے جی، علی مجسم ہے علم و عرفان. سبحان اللہ. صرف بہادری نہیں تھی. عموماً ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے جو لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں وہ اتنے صاحب علم نہیں ہوتے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں پھر وہ جناب اتنے بہادر نہیں ہوتے. علی کے اندر دونوں صفتیں موجود ہیں. علی کے اندر دونوں صفتیں موجود. علی مجسم ہے علم و عرفان. علی مجسم ہے علم و عرفان. وجود فقر و غنا علی ہے. یہ فقر و غنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابہ اکرام میں سے تھے. چند وہ صحابہ اکرام تھے نا جو دوسرے وقت کے لیے بھی بچا کے نہیں رکھتے تھے، علی بھی انہی میں سے تھے. اس لیے شاعر کہتا ہے، دوبارہ سنیے، علی مجسم علم و عرفان وجود فقر و غنا علی ہے. علی بہادر علی سخی، علی بہادر علی سخی، برادر مصطفیٰ علی ہے. علی مجسم ہے علم و عرفان وجود فقر و غنا علی ہے. علی بہادر علی سخی، برادر مصطفیٰ علی ہے. نبی نے تربیت علی کی. سبحان اللہ. یہ اعزاز بھی علی کو حاصل ہے کہ نبی کی گود کے اندر تربیت پائی. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا جناب او جی اتنا سمجھدار کیوں نہ ہوئے، فلاں اچھے سکول پڑھ رہے ہیں. جس اچھے سکول میں علی نے تعلیم حاصل کیا اس سے اچھا سکول اور کوئی نہیں. سنیے جی، نبی نے تربیت علی کی پھر بیٹی اپنی اسے عطا کی. نبی نے تربیت علی کی پھر بیٹی اپنی اسے عطا کی. جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہا علی ہے. جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہا علی ہے. جسے علی سے نہ پیار ہوگا نبی نہ اس کے